السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں قرآن کا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ایک آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں، اللہ کی معصیت کے کاموں سے بچنے والے ہیں، جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے رک جاتے ہیں، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام وہ بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا بولنا سننا، ان کے اقوال ان کے افعال سارے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کے صبح و شام سب اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اور حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں ماضی کا کوئی غم، ماضی میں کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، اولاد فوت ہوگی، کسی کو مالی طور پہ نقصان ہو گیا، کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہے، کسی نے دکھ دے دیا، کسی کی طلاق ہو گئی ہے، یہ سارے آپ کے ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ یعنی ماضی میں آپ کو جو غم ملے ہیں، کو پریشانیاں ملی ہیں، اسی طرح آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے، ایک پچھتاوا پیدا ہوتا ہے جو کہ غم کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ سارے حزن ہیں۔ حزن کا تعلق ہوتا ہے آپ کے ماضی کے ساتھ، اور جو خوف ہوتا ہے اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے۔ یعنی فیوچر میں آپ کے اندر کوئی خوف ہے کہ میرا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے، میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ یعنی جو خوف ہوتا ہے وہ فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن ہوتا ہے ماضی کا۔ ایک بہت بڑا مصنف ہے ایکارٹ ٹولے، اس نے ایک کتاب لکھی دی پاور آف ناؤ۔ وہ شخص پہلے ڈپریشن کا مریض تھا، انزائٹی کا مریض تھا، اس کو تھاٹس آتے تھے خودکشی کے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا، میں اپنی زندگی سے بالکل تنگ آ گیا تھا۔ تو اس نے کتاب لکھی دی پاور آف ناؤ، جو کہ بیسٹ سیلنگ بک تھے۔ آج بھی جو بیسٹ سیلنگ بک ہے، جو نفسیات کے طالب علم ہیں، یہ پاور آف ناؤ کتاب لازمی پڑھتے ہیں، اس کا لازمی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں یہی چیز بتائی ہے کہ آپ نے موجودہ زمانے میں کیسے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی اور فیوچر سے کٹ آف کر کے آپ نے اس موجودہ جو آپ کا جو زمانہ ہے اس میں آپ نے خوشی سے کیسے رہنا ہے، اس موضوع پہ اس نے ساری کتاب لکھی، اور اس کتاب نے بڑی یعنی کہ مشہوری حاصل کی، اور بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ یہ آج بھی یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اصل میں خوف اور غم سے آزادی بندہ مومن کو جنت میں ملے گی۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، کہ جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہاں غمگین ہوگا۔ لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسی کیفیت بندہ مومن کو دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو وہ خوف اور غم سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کو خوف آتا ہے، غم آتا ہے، ٹینشن آتی ہے، ڈپریشن آتی ہے، لیکن وہ ذہنی بیماری کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ جیسے ایک بندہ مومن ہے، اس کا کوئی پیارا فوت ہو گیا تو غم تو اس کو آیا ہے، حزن تو آیا ہے، لیکن اس نے اس کو اللہ کی مشیت سمجھا، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لیا، اس غم کو گلے سے لگا لیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے غم میں یعقوب کی آنکھیں جو تھیں وہ سفید ہو گئیں۔ اب غم تو نبی کو بھی آیا، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ غموں کو قبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ غم نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ وفات پا گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ کہیں گے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ مومن کو کوئی غم نہیں آتا یا اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، خوف اس کو بھی آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم خوف اور غم سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ فیوچر کے حوالے سے کوئی ذہنی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہوا ماضی میں وہ بھی اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی سے ہوا، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت سے ہوگا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ خیر اور شر کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے نہ کوئی خیر آ سکتا ہے نہ کوئی شر آ سکتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ماضی میں جو بھی اس کے ساتھ حادثات ہوئے، چاہے مالی طور پہ چاہے جانی طور پہ، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو بھی ہوا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا، اس میں اللہ کی بہتری تھی، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی حکمت تھی، تو جو ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ غموں اور فکروں سے بری ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، اللہ پر جو اس کا ایمان ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ماضی میں جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ سیویئر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ پاور آف ناؤ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے بغیر خوف کے اور بغیر غم کے۔ میں نے کہا کہ غم اور خوف سے ہم بالکل آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جو ہمارے ماضی کے جو غم ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مشیت کو سمجھتے ہوئے، اور فیوچر کے خوف سے بھی ہم آزاد ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھا لیں کہ میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ میں بیمار اگر ہوا تو اللہ کی مرضی سے ہوں گا، اگر میرے ساتھ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے مجھ پہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگی، میری موت بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی، میں اللہ کی مرضی پہ چلتا ہوں اور اللہ کی مرضی جو ہے مجھ پر کار فرما ہے۔ بس یہ چیز جو ہے آپ کو خوف اور غم سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہی پاور آف ناؤ کہ زندگی کو جئیں، ایسے جئیں کہ آپ کے پاس نہ خوف ہو نہ غم ہو۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو جب گناہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس گلٹ آتا ہے، پچھتاوا آتا ہے جو آپ کا غم بن جاتا ہے، اور ساتھ خوف آتا ہے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے، اس معصیت کے کام کی وجہ سے کہیں اللہ کی طرف سے میں کسی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں، یعنی گلٹ اور خوف دونوں آتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے، اس کے پاس نہ کوئی گلٹ ہوتا ہے نہ ہی فیوچر کا خوف ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے کہ اس زندگی میں انسان جیے، اس موجودہ زندگی میں ایسے جیے کہ اس پر کسی قسم کا نہ خوف ہو اور نہ غمگین ہو، اور یہ کیفیت اسی پہ طاری ہوگی جو بندہ مومن